بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جمعہ کا دن ہے تو ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم اجتماعی دعا کریں گے۔ تو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ خاموشی سے یہ دعا سنیں اور دل میں آمین کہیں۔ کیا پتہ ہم میں سے کس کی آمین اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ جائے کہ ہم سب کی دعا قبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو چلے دعا کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، اے مالک و مولا، تو بادشاہت کا مالک ہے۔ اے اللہ، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ تو زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ یا رب العالمین، تو ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لینا۔ یا رب العالمین، تو ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان پر موت عطا کرنا۔ یا اللہ، تو ہمیں دنیا و آخرت میں بے حساب رزق عطا فرمانا اور دنیا کی رزق کو اپنے راستے میں ہر پہلی کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ، صحیح طور پر خرچ کرنے کی توفیق دینا۔ اللہ، تو ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا کر۔ اللہ، تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ، تو ہمارا حساب آسان کر دے۔ اے مولا، ہمارے دلوں کو دین پر جما کے رکھنا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر قائم رکھنا۔ اللہ، ہمیں نمازوں کی محبت دے دے۔ اللہ، ہمارے لیے نمازیں آسان کر دے۔ یا رب العالمین، ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں تقویٰ دے دے، ہمیں پاکیزگی عطا کر، ہمیں غنا عطا کر۔ یا اللہ، ہمیں تزکیہ عطا کر دے۔ اللہ، ہمیں صرف تجھ سے امید ہے۔ اللہ، تو ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی تو ہمیں ہمارے حوالے نہ کرنا۔ یا اللہ، یا پاک پروردگار، یا رب، ہم نے اپنی زندگی میں جتنی بھی نیکیاں کی تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور آئندہ بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے پروردگار، اے کل کائنات کے مالک، اے کل کائنات کے مربی، ربی زدنی علما۔ اے اللہ، ہمارے نفع مند علم میں اضافہ فرما اور ہر لمحہ ہم علم میں آگے بڑھتے رہیں اور درجات کی بلندیوں تک پہنچتے رہیں، اور ہم جو بھی علم حاصل کریں تو اس کی حفاظت فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اے اللہ، جنہوں نے ہم پر رحم کیا، ہمیں پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیف برداشت کی، ہمیں سکھایا، پڑھایا، کھلایا، پلایا اور ہمیں اتنا بڑا کر دیا۔ یا اللہ، ہم آئندہ بھی آپ سے خیر کی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہر طرح کا خیر ہم پر جاری کر دے۔ اے پاک پروردگار، اے رب ذوالجلال، یا اللہ، ہم ہر خیر کے محتاج ہیں۔ اللہ، تو ہمیں ہر خیر سے نواز دے۔ یا رب، ہمیں بہترین اولاد عطا فرما، بہترین رشتہ دار عطا فرما۔ یا اللہ، تو نے ہمارے رشتہ دار بنائے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے گھروں میں بھی سکون پیدا کر۔ یا اللہ، تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب پر رحم فرما۔ یا اللہ، بے شک تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ، تو ہم سب کے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ یا اللہ، تو دنیا میں بھی ہمیں سچائی کے مقام پر داخل کر اور سچائی کے مقام سے ہی نکال، اور اپنے پاس سے مددگار قوتیں فراہم کر۔ یا اللہ، نیکی کے جس کام کو ہم اس چینل پر لے کر چلے ہیں، اے اللہ پاک، اس کام کو تو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما اور اس کے اندر بے پناہ برکتیں نازل فرما، اور اس خیر میں دن بہ دن اضافہ ہوتا چلا جائے۔ یا اللہ، تو ہمیں جہاں بھی لے جا برکت کے ساتھ لے جا۔ یا اللہ، ہم اپنے گھروں کے اندر ہوں یا چاہے کہیں باہر ہوں، یا اللہ، ہر جگہ تو ہم پر اپنی برکتوں کا نزول فرما۔
یا اللہ ہر طرح کے حاسدوں سے، بغض سے اور ہمارے دشمنوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، یا اللہ تو ہمیں اس سے محفوظ رکھنا۔ یا رب ہمیں شیطان کی اکساہٹوں سے بچانا۔ یا اللہ اس بات سے بھی بچانا کہ وہ ہمارے پاس آئے اور ہمارے اندر وسوسے ڈالے۔ یا رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے۔ یا اللہ تو ہم کو پنجگانہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو ایسا بنا دے کہ نماز پڑھے بغیر ہمیں سکون نہ ملے۔ اے اللہ پاک جب تک ہم نماز نہ پڑھیں تب تک ہم بے سکون رہیں۔ اے اللہ پاک اور تو ہماری تمام دعائیں سن لے اور ہماری اولاد کو ہدایت دے دے۔ اے اللہ تو ہمارے پیچھے انہیں ہمارا صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ان کی نسلوں میں ایمان کو باقی رکھ۔ یا رب العالمین ہمیں بھی بخش دے، ہمارے والدین کو بھی بخش دے، ہماری اولاد کو بھی بخش دے، ہمارے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں کو بھی بخش دے، اور قیامت کے دن سارے مومنین کو بخش دے۔ یا رب العالمین تو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صالحین کا ساتھ عطا فرما اور ہمیں جنت کے وارثوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ اپنی ساری نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا کی اور ہمارے والدین کو، اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں شامل کر لینا۔ یا اللہ ہماری اولاد کی اصلاح کر دے۔ اللہ انہیں ایمان نصیب فرما، اللہ انہیں تقوی نصیب فرما، انہیں حیا عطا کر تو ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ انہیں ہمارا اطاعت گزار اور وفادار بنا دے۔ یا اللہ انہیں دین ایمان عطا فرما، انہیں دین ایمان پر فخر عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہم نے لوٹنا ہے، تو وہ ہمارا لوٹنا بہت خوشگوار کر دینا۔ اللہ ہم پر موت کو آسان کر دینا، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لینا، ہماری قبر کو روشن کر دینا، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا۔ یا رب العالمین ہمیں حشر کے دن امن کے ساتھ اٹھانا، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا اور ہم پر اپنا نور تمام کر دینا۔ اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب ہمیں ہمارے ازواج اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ اللہ ہماری اولاد کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھ، ہر بیماری سے، ہر گمراہی سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، جو چیزیں ہماری زندگی میں ہمارے لیے مشکل ہیں، جو چیزیں ہمیں پسند نہیں، یا اللہ ان کے معاملے میں صبر عطا کر اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم مسلمان ہوں، تجھ سے اچھا گمان رکھنے والے ہوں۔ آخری وقت میں یا مولا لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بنانا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا۔ اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، اے مولا حقیقت میں ہم بڑے گنہگار ہیں۔ یا اللہ ہم صرف منہ سے نہیں کہتے، اے اللہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے گنہگار ہیں۔ اے اللہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی خطاؤں کا، اپنی کوتاہیوں کا، اپنی بھول چوک کا، اپنی ناسمجھی، کم عقلی، بے وقوفیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔
یا اللہ جو ہم نے تیرے حق میں کوئی بھی کوتاہی کی تو تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاملے میں ہماری زیادتیوں کو بخش دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما۔ اے اللہ تو دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یا رب العالمین ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا رب العالمین ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا۔ اے رب ہم بھی ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دے۔ یا اللہ ہمیں وہ عطا کر جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا۔ اے اللہ تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ اس جمعہ کے صدقے تو ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہر و باطن، اگلے پچھلے، ڈھکے چھپے، تنہائی میں کیے گئے، محفل میں کیے گئے، تو سب گناہوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے جو پیارے اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اے اللہ تو ان کی بہت بہت کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی درجات بلند فرما۔ اے اللہ میرے والد صاحب کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کو روشن اور کشادہ فرما، ان کی قبر کو جنت کے ہزاروں باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ اے اللہ، اے مالک، میرے اس پیرا لیا کے دیکھنے والوں کی زندگی کی تمام پریشانیوں کو حل کر دے۔ اے اللہ جس جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، جس جس نے بھی تیرے آگے ہاتھ پھیلایا، اور جو بھی یہ دعا سن رہا ہے اور اس دعا کو سننے کے بعد آمین کہہ رہا ہے، اے اللہ تو ان کی تمام جائز حاجاتوں کو، دعاؤں کو، فریادوں کو قبول و منظور فرما، ان کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف نصیب فرما۔ اے اللہ جو بھی اس دعا کو سنے اور سننے کے بعد اس کو آگے بھی پھیلائے، اے اللہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش، سب سے بڑی دعا کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ وہ تجھ سے جو بھی مانگتا ہے، اے اللہ تو اسے وہ عطا کر دے۔ اے اللہ اسے بن مانگے اتنا کچھ عطا کر کہ جس کا وہ گمان بھی نہ کر سکے۔ اے اللہ ہمارے جو فلسطینی مظلوم بھائی جو کافروں کا ظلم و ستم سہ رہے ہیں، اے اللہ تو ان پر خاص کرم فرما، ان کی مدد فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان کافروں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، اے اللہ تو ان سب کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ ان کافروں کے منہ کالے کر دے۔ اے اللہ تو اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ تو اسلام کو فتح نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا کے ہر ایک ملک میں اسلام کا جھنڈا لہرا دے۔ اے اللہ جیسے تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کے ٹائم پر مدد کی تھی، اے اللہ اسی طریقے سے تو ابھی بھی تمام مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ، اے مالک فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے، بوڑھے، جوان لڑکیاں جن کی عزتیں داؤ پہ لگی ہیں، اے اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان سب پر اپنا خاص کرم فرما، ان کی مدد فرما، ان پر رحم فرما۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ، اے پیارے پروردگار، اے اللہ جو جو لوگ جس جس مشکل میں ہیں، اے اللہ ان کی مشکلات کو حل کر دے۔ اے مالک دو جہان جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اپنی فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو بچھڑ گئے ہیں انہیں ملا دے۔ اے اللہ جو روٹ گئے ہیں انہیں ملا دے۔ اے اللہ جو بائی بیجا مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں اور جیلوں میں قید ہیں، اے اللہ تو ان کی غیب سے مدد فرما، ان کو جیل سے رہائی دے۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے نفس کی جیل سے رہائی دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے نفس کے شر سے بچا۔ اے اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچا۔ اے اللہ ہمیں شیطان کے بہکاووں سے بچا۔ اے اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف چلا دے۔ اے اللہ ہماری جو بہنیں بن بیاہی گھروں میں بیٹھی ہیں اور نیک رشتوں کی تلاش میں ہیں، اے اللہ ان کے لیے مناسب اور بہترین رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بھائی بھی بن بیاہے رشتوں کی تلاش میں ہیں، اے اللہ
ان کو بھی مناسب اور بہترین رشتے عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ غیب سے سامان کر دے کہ ہم ہر سال کعبہ شریف اور گنبد خضرا کا دیدار کریں، وہاں بیٹھ کر عبادت کریں، وہاں بیٹھ کر تجھ سے خوب دعائیں کریں۔ اے پاک پروردگار تو غیب سے سامان فرما۔ اے اللہ تو کر سکتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ اے اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ یہ تو صرف کہنے کی باتیں ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہوں تو ہی ہم عمرہ کریں گے، یا پاک پروردگار کہ جو جستجو بھی رکھتا ہے نا، اے اللہ تو ان کو بھی عمرہ اور حج کرا دیتا ہے۔ اے اللہ تو حج و عمرہ انسان کو اس کے اعمال کے بنا پر بھی کرا دیتا ہے۔ اے مالک و مولا، اے پاک پروردگار تو ہمارے لیے ذرائع پیدا کر، ہمارے لیے وسائل پیدا کر۔ اے اللہ ہم تیرے پاک گھر کی زیارت کریں، وہاں بیٹھ کر تیرا ذکر کریں، تیری عبادت کریں، تجھ سے خوب خوب دعائیں کریں، تجھ سے جنت کی طلب کریں۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے اور ہماری آخرت بھی سنوار دے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے پروردگار، ہمارے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لینا، کیونکہ اس کا عذاب تو لازم ہونے والا ہے، بے شک وہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یا اللہ جس کو تو جہنم میں داخل کرے گا، اے اللہ وہ تو رسوا ہو گیا۔ اے اللہ وہاں تو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اے مالک و مولا تو اپنے نام و نیاز میں پلے اس بندے کے اوپر اپنا رحم فرمانا اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا۔ یا رب العالمین ہمیں اور ہماری اولادوں کو بخش دے۔ یا اللہ ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا رب العالمین ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے، خوشیاں پیدا کر دے۔ اللہ یہ دل تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ تو ہمارے دل بدل دے۔ اے اللہ ہمارے اس دل کو نیکیوں کی طرف آمادہ کر دے۔ اے پاک پروردگار ہمارے گھروں کے اندر سکون دے کہ ہم کو باہر سکون نہ تلاش کرنا پڑے۔ یا اللہ ہم پر بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے پہلے لوگوں پر ڈالے۔ اے اللہ ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی بیماری ہم پر نہ ڈال کہ جس کو ہم سہ نہ سکیں۔ یا رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ تو ہمارا مددگار ہے، تو کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یا رب العالمین تو جانتا ہے ہمارے غموں کو، ہمارے دکھوں کو، ہماری تکلیفوں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہماری اندر کی حالتوں کو۔ یا اللہ اس مجلس میں جو یہ دعا سن رہا ہے، اے مولا تو سب کے دلوں سے واقف ہے۔ یا اللہ تو سب کے غموں کو، اے اللہ ہم سب کے دکھوں کو دور کر دے۔ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری بیماریوں کو دور کر دے۔ یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تیرے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ یا اللہ تو ہماری بیماروں کو صحت دے، ہمارے دکھی لوگوں کے دکھوں کو دور کر دے۔ یا رب العالمین ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اے پاک پروردگار پر تو بخشنے والا مہربان ہے، تو پاک ہے۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے۔ اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔ اے اللہ ہم تجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اے اللہ تو رب العرش العظیم ہے، تو عرش عظیم کا مالک ہے، تو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، تو ہی ہمارا دنیا اور آخرت میں دوست ہے۔ تو ہمیں اسلام کی حالت میں موت دینا اور ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر، اور جو دل میں ہے اور زبان پہ لانے سے ہم بھول گئے، یا اللہ بے شک تو بخوبی جانتا ہے، بے شک تو ہمارے دلوں سے خوب واقف ہے۔ اے پاک پروردگار تو ہمیں وہ بھی عطا کر۔ اے اللہ ہمیں وہ بھی عطا کر جو ہم نے مانگا، اور یا پاک پروردگار جو ہمارے لیے بہترین ہے اور ہم نے نہیں مانگا، اے اللہ تو ہمیں وہ بھی بن مانگے عطا کر۔ اے اللہ اس ویڈیو کے سننے والے پر اپنا خاص فضل و کرم کر دے، اور پاک پروردگار جو اس ویڈیو کو آگے شیئر کرے، اے اللہ ان کی تمام دلی حاجات کو، تمام دلی فریادوں کو، تمام دلی مرادوں کو اپنی بارگاہ میں جلد از جلد شرف قبولیت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔